اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو میں کربلا کے بعد کا واقعہ، کربلا کے بعد واپسی کا سفر، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی کرامت ملاحظہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ پارہ نمبر 2 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں علم نہیں، تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ شریف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جل شانہ عمن والہ نے شہداء کی عظمت، بزرگی، شان بیان کرتے ہوئے ان کی زندگی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو مردہ کہنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ دوسرے مقام پر قرآن عظیم کے اندر فرمایا، مردہ اپنے خیال میں بھی نہ لاؤ، اپنے خیال میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو شہدائے کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین پاک، آپ کی عظمت و شان و بزرگی، اللہ اللہ، ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح، شجاعت کون ڈک سکتا ہے؟ ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح، شجاعت کون ڈک سکتا ہے؟ تے جتن تائیں نہ ہے پنج تن دا، تے جتن تائیں نہ ہے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے؟ تے جتن تائیں نہ ہے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے؟ خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے، خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے، جے سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے؟ جے سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے؟ شبیر کر گئے نے تلاوت قرآن دی، شبیر کر گئے نے تلاوت قرآن دی، کربل تو جا کے پوچھو عظمت قرآن دی، کربل تو جا کے پوچھو عظمت قرآن دی۔ بچڑے کو ہا کے کربل دے وچ ڈھولے نہ جیڑا شخص، بچڑے کو ہا کے کربل دے وچ ڈھولے نہ جیڑا شخص، اوہی تے جاندا ہے، اوہی تے جاندا ہے قیمت قرآن دی، اوہی تے جاندا ہے قیمت قرآن دی۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے عظیم گھرانے کو شہید کرنے کے بعد، آپ کے 72 جانثاروں کو شہید کرنے کے بعد، کربلا کے میدان میں 12 محرم الحرام شریف تک ٹھہرا رہا۔ جانتے ہیں کیوں ٹھہرا رہا؟ اس لیے کہ وہ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے وہ تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف رہا۔ لیکن بدبخت و بد نصیب نے جو نبی کے گھرانے کی شہداء کی لاشیں تھیں، ان کو اس نے وہیں پہ رہنے دیا اور ان کے تجہیز و تکفین کا خیال تک نہ گزرا، نہ اس کے کسی لشکری یزیدیوں میں سے کسی کو بھی، اور اللہ کو بھی یہ پسند نہ آیا کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ان 72 جانثاروں کے ساتھ قربانی کے عظیم الشان درجے پر فائز ہونے والے شہداء کربلا کی مقدس ذاتوں پر، ان ہستیوں پر کسی یزیدی کا احسان رہے، سو لہذا وہ اس کام سے محروم رہا، اور اس کے لشکری بھی، یزیدی بھی اس بات سے بے خبر رہے، ان کو خیال تک نہ آیا کہ نبی کے گھرانے کی عظیم المرتبت ہستیاں بھی کربلا کے میدان میں ان کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو بے گورو بے کفن چھوڑا اور اپنے ان مقتولین کی طرف متوجہ رہا۔ بعض روایات سے یہ شہادت ملتی ہے کہ نہر فرات کے قریب ایک دیہات آباد تھا۔ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد جب ان کو پتہ چلا اور وہ آئے اور انہوں نے شہداء کربلا کی مقدس لاشوں کو نہایتی تعظیم و اکرام کے ساتھ انہوں نے تجہیز و تکفین کے مراحل کو سر انجام دیا۔ یزیدیوں نے کوفہ کی طرف روانگی سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، شہداء کربلا کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر
بنی حوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشہد کو اور 14 بنی تمیم کے حوالے کر دیے، اور باقی کے دوسرے قبیلوں نے لے لیے۔ اور سر امام حسین علیہ السلام خولی بن یزید کو دیا گیا، اور وہ خولی بن یزید سر امام حسین کو علیہ السلام کو لے کر کوفہ کی جانب لشکر سے پہلے ہی روانہ ہو گیا۔ 13ویں محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لیے ہوئے قافلہ حسین علیہ السلام کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عفت پاکیزہ خواتین کو بغیر کجاوا کے جانوروں پر بٹھا دیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت بیمار تھے، جس کی وجہ سے آپ سخت ضعف کا شکار تھے، کمزور تھے، اور باوجود اس کے ان یزیدیوں نے آپ کے پاؤں مبارکہ میں بیڑیاں اور آپ کے ہاتھوں مبارکہ میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ پھر انہوں نے ان اونٹوں کی نکیل جن پر اہل بیت اطہار کی خواتین سوار تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے چہتے فرزند پاپیادہ اونٹوں کی مہار پکڑے چل دیے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم لوٹا ہوا قافلہ مقتل شہداء سے گزرا، یعنی اس جگہ سے جہاں پہ شہدائے کربلا کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں بے گور و بے کفن، تو وہاں سے ایک عجیب سی کیفیت، افسردگی کا ماحول اور ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور وہ حسینی قافلہ ان کو افسردگی کے ساتھ دیکھتے ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ، حسینی قافلہ لوٹا ہوا، زخموں سے چور چور اور یزیدیوں کی حراست میں آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر ظالموں نے شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر حیات جاودانی کا ثبوت پیش کر رہے تھے کہ اللہ نے جو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو وہ زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے تھے، برابر قطرے گر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا۔ عربی کا شعر تھا، ترجمہ جس کا کسی نے کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو دیکھا، سنا اور اپنے برے انجام پر غور کیا تو اب سوائے حسرت و افسوس کے کار بھی کیا کچھ سکتے تھے، اور دنیا کا نشہ ان کے اوپر سوار تھا اور گھبرا کر یہاں سے بھی آگے بڑھے۔ اب تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں پہ بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے ہی سے لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ یہ اس زمانہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں،
پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی نظر تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بیتابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہتے فرزند۔ یہ سن کر پادری نے کہا وہی علی نا، وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزمان کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں وہی۔ تو پادری نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالمو، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں، اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، جو اللہ نے فرمایا۔ اس وقت اس پادری نے ان سے یہ کہا کہ وہ انتقام لینے والا بڑا سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، مجھ سے واپس لے لینا صبح جب جاؤ گے۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام علی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر مبارک کو لے کر گلاب اور کیوڑے سے دھویا اور ایک چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخمل غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مؤدب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابن رسول، آپ مرے ہوئے نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، اور آپ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے سر امام حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کہ آپ کے سر مبارک کو دیکھ کر کس طرح اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، اسلام کی بلندی ہو رہی ہے۔ امام کی یہ زندہ کرامت، سر امام حسین علیہ السلام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو مجھے بتائیے کیا ہے؟ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا ہوا وہ سر مبارک جا رہا ہے، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار بے بنیاد نام نہاد مسلمان ایسے بدقسمت کہ ناپاک دنیا کی حرص و ہوس نے انہیں اندھا کر دیا، اور دین و ایمان کی دولت سے وہ بے خبر، اور دین و اسلام جن کے گھر سے پھیلا انہی کو آج کربلا کی سرزمین پر بھوکا پیاسا بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت لمبا چوڑا واقعہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے سچی وابستگی اور محبت عطا فرمائے، اور ان پاک شہداء کربلا کا صدقہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور ہمیں سچا اور پکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کر زندگی گزارنے کا، اہل بیت اطہار سے سچی وابستگی، تعلق اور محبت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتب سے لیا گیا، جس طرح کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کتاب سے بھی اس کو اخذ کیا گیا، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ الخلفاء کے حوالے سے بھی،
اور دیگر کئی تاریخ کی مستند کتب سے یہ واقعہ اخذ کیا گیا۔